اچھا، اب ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں اور دبئی اور دیگر ممالک سے یہ خبر بھی آ چکی ہے، ایئر ٹیکسی بھی چلا کرے گی جی، آسمان پہ گاڑیاں چلا کریں گی. آپ کو نہیں لگتا ایک سوال ہی ہے کہ اب جب زمین اور آسمان دونوں ہی سواری اور سوار بن جائیں گے، اس کے لیے کوئی نیا نظام، نئی سنت، نیا انداز، اٹھنے بیٹھنے کے نئے طور طریقے، کوئی نیا رہنما ہونا چاہیے، یا پھر پرانی چیزیں اتنی ثقیل ہیں کہ وہ اوپر چلے یا مریخ پہ چلے؟ کامل ہے ہماری شریعت. شریعت میں کامل ہے. جو چیزیں شریعت سے ریلیٹڈ ہیں نا جی، وہ اسی طریقے سے ہیں، ان کے ساری گائیڈ لائنس موجود ہیں. آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو دین ہے نا، یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، یہ ٹریفک قوانین بنانے کے لیے نہیں آیا، وہ آپ نے خود بنانا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہاسپٹلز میں آپ نے کس طریقے سے لوگوں کو ریسیو کرنا ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اوپن رکھا ہوا ہے. کیا آج انسان کسی مختلف طریقے سے پیدا ہو رہے ہیں جو پہلے نہیں پیدا ہوتے تھے؟ کیا آج ماں باپ کا جو رشتہ ہے اولاد کے ساتھ وہی والا ہے؟ تو انسانی جو بیسک اخلاقیات اور ہدایت کی جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں، وہ الہامی کتابوں میں اسلام سے پہلے بھی اسی طریقے سے تھی، اسلام کے ساتھ بھی ویسے ہی ہیں، اور آج کے اس ماڈرن دور میں بھی ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف یہ کہ انہیں ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. تو اس کی اصل موجود ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالا اور جتنے لوگ اس طریقے پہ عمل کریں گے ان کا ثواب اس شخص کو بھی ملے گا اور ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا، یہ سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن کے الفاظ ہیں، بری سنت اور اچھی سنت. اچھا، یہ بری بدعت یا اچھی بدعت کی بات نہیں، طریقہ. جس طرح ہم نے یہ طریقہ اسلام کی خدمت کے لیے نکالا کہ ہم اپنی ویڈیوز کو ریکارڈ کرتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں. امام بخاری، امام مسلم نے حدیث کی کتابیں لکھی، یہ خیال خلفائے راشدین کے پاس تو نہیں آیا، نہ ان کو ایسا موقع ملا. وہ خود سراپا سنت تھے، لوگ ڈائریکٹ ان سے سنت سیکھتے تھے. لیکن 200-250 سال بعد اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی کہ جو زمانہ دور ہوگا تو ہمیں کوئی ریٹن ریکارڈ بھی اس کا پیرلل میں رکھنا چاہیے، ورنہ تو آنے والے وقت میں ہر علاقے کی سنت ڈیفرنٹ ہو جائے گی. تو یہ جو چیزیں کلک کرتی ہیں نا، یہ اسلام میں اچھے طریقے ہیں. اس کے پہلے آپ جو ہے وہ دانوں والی تسبیح میں شمار کرتے تھے، اب الیکٹرانک کاؤنٹر آ گیا. نماز کے اعتبار سے پہلے ہم جن مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے وہ سمپل لکڑی کی چھتیں ہوتی تھی، اب ایئر کنڈیشن بھی لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ قالین بھی. اور لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. بھائی بدعت نہیں ہے. بدعت کی جو ڈیفینیشن ہے بخاری مسلم میں وہ یہ ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے سکھائے ہوئے دین میں کوئی چیز داخل کی. تو دین میں کوئی چیز یہ داخل نہیں ہوتی. اگر کوئی یہ نیت کرتا ہے کہ اوپر اس قالین کے سامنے اس اے سی شریف کے اور نیچے اس پنکھا شریف کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، یہ تو کوئی نہیں کہتا. تو نماز اپنی جگہ. اس طریقے سے حج کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسی. تو پھر ہمارے مشائخ نے جب مائک اور ساؤنڈ اور اسپیکر کے آنے پہ اعتراض اس زمانے میں کیوں کیا؟ پیپر چھپنے پہ اعتراض. ان بیچاروں کا انٹلیکچوئل لیول بڑا تھوڑا تھا. پبلک کو پہلے بات سمجھ آتی ہے اور ہمارے علماء کو معذرت کے ساتھ بعد میں. آپ دیکھیں یہ جب کیمرہ آیا تھا حرام تھا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ مباح ہوا، پھر مستحب ہو گیا، اب فرض ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اس وقت بھی جو پڑھے لکھے علماء تھے، مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر طاہر القادری، علماء عرب، انہوں نے کبھی ان پہ کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ انہوں نے کیمرے کے اوپر کبھی کوئی ورڈکٹ دی ہو کہ یہ حرام ہے. اچھا، ٹھیک ہے. انہیں اس زمانے میں بھی پتا تھا کہ یہ جن تصاویر کے اوپر حرمت والا معاملہ ہے وہ ہیں جو عبادت کی غرض سے ہوتی ہیں، ورنہ کیا نبی اسلام آئینہ نہیں دیکھتے تھے؟